جب عبد المطلب کے گھر کافی دیر اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے اللہ سے ایک منت مانی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اولاد دے تو میں اپنا ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عبد المطلب یہ منت بھول چکے تھے، پھر انہیں یہ منت یاد کروائی گئی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں ان سے کہا گیا کہ منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک بکرا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا، پھر اونٹ ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا۔ پھر خواب آیا اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی، اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کے بارے میں بتایا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے، سب سے خوبصورت تھے، سب سے زیادہ محبت بھی عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ قسمت کا کھیل کیسا نکلا کہ قرعہ اندازی میں بھی حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا۔ اب عبد المطلب نے چھری پکڑی اور عبداللہ کا بازو پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ یوں ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا اور فوراً آگے بڑھے اور بائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں حضرت عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک باقی رہے۔ اس دوران بنو مخزوم کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے؟ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا جائے اور کاغذ کے دوسرے ٹکڑے پر 10 اونٹ لکھے جائیں۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ کی پرچی نکلے تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ پھر 20 اونٹ کی پرچی ڈالی جائے اور حضرت عبداللہ کی پرچی ڈالی جائے۔ اگر 20 اونٹ کی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر حضرت عبداللہ کی پرچی نکلے تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 اونٹ بڑھاتے چلے جائیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے ایسا ہی کیا، لیکن ہر بار حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلتا گیا۔ اونٹوں کی تعداد 100 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اب جا کے حضرت عبداللہ کی جگہ 100 اونٹوں کی پرچی نکلی تو حضرت عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ تو آپ نے خانہ کعبہ کے قریب 100 اونٹوں کو قربان کیا اور کسی کو بھی کھانے سے نہ روکا۔ چنانچہ انسانوں نے، جانوروں نے اور پرندوں نے سب نے کھایا۔ امام ظاہری کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا۔ گویا قانون بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی اور فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش کے سب سے زیادہ حسین اور ان کا چہرہ روشن ستارہ کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 برس تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ رستے میں ایک عورت کعبے کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔
ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بہت بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخر نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے پر نبوت کا نور چمکتا ہوا ہوگا۔ جوں ہی اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئی، اور اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہے جو آپ پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا، میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف میں نہیں کچھ کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت اور ایک قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں، جب میں ماں بننے والی تھی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کے درمیان تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ امت کی سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہیں؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے فرمایا، جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا، میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، ہر حسد کرنے والی کے شر سے اور برائی سے۔ پھر تم اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام تورات میں احمد ہے اور زمین و آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا، شادی کے بعد وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں، حاکم نے یہ روایت بیان کی اور اس کو صحیح قرار دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں نے اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا، میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہ ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے، سورۃ صف میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اس طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آئے گا اس کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں بھی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنی ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ہی ٹھہر گئے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں، 1 ماہ تک بیمار رہے اور پھر انتقال کر گئے۔ انہیں یہیں پہ دفن کر دیا گیا۔